وسیم بھائی یہ میرے سامنے نا پاکستان کا اسکواڈ ہے, صحیح ہے, اور میں چاہ رہا ہوں ایک ایک کر کے تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. ابھی جو بات کی کامران نے, میں اس بات سے بالکل اگری نہیں کرتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم جو ہے سب اسی پہ ڈیپینڈ کریں اور سب اپنا کام نہ کریں. مجھے بتا دیں, جب ہم کہتے ہیں بگ پلیئر, تو کیا ہم کبھی بھی بگ میچ میں ان سے ایکسپیکٹیشن نہیں رکھ سکتے؟ آخری بڑا میچ مجھے بتائیے جو بابر اعظم نے کہا ہو یہ میں جتاتا ہوں, 119 رن کچھ نہیں ہے, میں آ کے کرتا ہوں, میں لیڈ کرتا ہوں. آپ ملاتے ہیں وراٹ کوہلی سے, آپ وراٹ کوہلی کے میں نیومرس گیمز دکھا دوں جس میں اس نے کہا ہے, نہیں میں آپ کا نہیں کہہ رہا, اس لیے آپ سے مراد ہے کہ دنیا ملاتی ہے, میں نیومرس گیمز دکھا دوں وراٹ کوہلی. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ شداب آ جائے گا تو پھر کیا فائدہ؟ بریو ڈیسیشن نہیں ہے نا, دلیری والے دلیری فیصلے ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں ہے. میرے خیال سے یہ یو ایس اے سے بھی بری کرکٹ کھیلے ہیں آج, یو ایس اے سے بھی لاسٹ اوور تک گئے ہیں, سپر اوور تک. گجب بے عزتی ہے. 120 رنز بنانے کا میں نے کہا کہ ضروری تھا کہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری برا کھیلتے تو ہی ہار سکتے تھے, اور ہم نے وہ کر دکھایا. میرے خیال سے برا کھیلتے تو ہارتے, برے سے برا کھیل. ہاں, اب اس سے زیادہ اپرچونٹی کوئی ٹیم نہیں دے سکتی. 120 رنز کرنے ہیں, 6 کی ایوریج ہے T20, آپ جا کے 18 پہ چھوڑ دیا لاسٹ اوور. آپ صرف بابر تو چلے, اس نے 10 رنز بنائے ہیں, وہ آؤٹ ہو گیا, اس نے ٹرائی کی ہے, اس کا اسٹرائک ریٹ بھی 130 کا. چھوڑ دیں, جیسی بیٹنگ ہے, کیا باقی بیٹسمین جو ہیں صرف اسی آس پہ گئے ہیں کہ بابر کرے گا تو ہم بچیں گے, فیس سیونگ ہوگی. کیا ان کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے؟ کیا ان کو کس نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ میچ نہیں جتوا کے دینا اور کس نے جتوا کے دینا؟ پاکستان کی ٹیم گئی ہوئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کور کرنے گئے ہوئے ہیں. ایسے پریشر والے میچ پہ اگر افتخار 5ویں پہ نہیں آئے گا, اماد آ جائے گا. وہ تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی, اس کارکردگی کے بعد اگر آپ کا تکا لگ بھی جائے, آپ اگلے 2 میچ کھیلیں بہت بڑے مارجن سے جیتیں, امریکہ اگلے 3 میچ کھیلے بہت برے مارجن سے ہار جائے, 2 میچ کھیلے, 2 رہ گئے امریکہ کے, ٹھیک ہے, ایک کینیڈا سے کھیلیا, پاکستان سے کھیلیا, ایک انڈیا سے کھیلنا ہے اور ایک آئرلینڈ سے کھیلنا ہے, وہ دونوں ہار جائے, بہت برے مارجن سے ہار جائے, اور آپ پہنچ بھی جائیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اللہ کرے پہنچ جائیں. ڈیزرو تو آپ نہیں کرتے نا, ڈیزرو تو امریکہ کرتا ہے نا پہنچنا. وسیم بھائی پہلے تو انڈیا کے لیے بھائی ہاں ٹھیک بات, آپ لوگ بہت اچھا کھیلے, آپ نے کپتانی بہت اچھی کری, جس طرح آپ نے اپنے بالرز کو یوز کرا, اور میچ ہارنے کے بعد بھی ہمت نہیں چھوڑی. ایک ٹائم پہ وہ میچ ہار گئے تھے, صحیح بات, نکل گیا تھا. اور جہاں تک بات ہے, آپ نے بولا کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے, ڈیزرو جملہ جو ہے نا بہت چھوٹا ہے. اب آئے نا ٹویٹ جو کر رہے تھے, ہمت کریں, ٹویٹ کریں, شاباشی دیں انڈین کو کہ ویل پلیڈ جی انڈیا. ویسے تو بڑی شاباشی دے رہے تھے, انڈین والے اپنے ملک کے اگینسٹ بول رہے تھے. آئے کرکٹ جو ہے جب تک شاہد بھائی جس طرح کہتے ہیں لاسٹ بال تک نہ ہو جائے نہیں بولنا چاہیے, لیکن پاکستان یہ میچ, انڈیا میچ نہیں جیتا, پاکستان میچ ہارا ہے. اپنی اور ہمیں کھٹکا تھا اس ٹائم انڈین کی ٹویٹ دکھاتے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میچ نکل گیا ہے, اپنی بار بار کہہ رہے تھے, میں نے 100 مرتبہ کہا آپ یہاں پہ کیا کاؤنٹنگ کر رہے تھے, 11 22. یہ حالت ہے ہمارے ملک کی کرکٹ کی, جو ٹاپ پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے اپنی آنکھیں کھولیں. وسیم بھائی جناب, جو اس نے سنگل ہینڈڈ, مجھے کور ڈرائیو نہیں دیکھنی ہے بھائی, مجھے میچ جیتنے ہیں, وہ میچ ہمیں نہیں جتا پا رہے. اور اس وقت جو کپتانوں کی میں لسٹ نکال لوں تو ورس کیپٹن ہے. تو بگ پلیئر کی آپ بات کریں, اچھا کھیلتا ہے, ٹیکنیک اچھی ہے, کبھی بڑے میچ جتاتے نہیں ہیں. دوسرے نمبر پہ آ جائیں فخر زمان, اوبویسلی وہ اس طرح کا پلیئر ہے کہ وہ اپنے دن پہ ہی چلے گا, اور ویسٹ کر رہے ہیں نمبر 4 پہ بٹھا کے. تیسرا بیٹ, ایک منٹ میں تھوڑا جواب دینا چاہوں گا. جس کی ٹیکنیک ہی اچھی نہیں ہے اور پتا ہے بالر فرینڈلی پچ ہے, وہ کہاں سے اوپن کرے یار؟ نہیں چلے, اس دروازہ کھول رہے ہیں آپ لوگ. اس سچویشن کی آپ بات کر رہے ہیں نا, بولتا ہے کہ میں 4 پہ سیٹسفائیڈ ہوں, پبلکلی کہہ چکا ہے. پھر باسط بھائی یہ یا تو اس ٹاپک کو ختم کر دیں یا اسٹرائک ریٹ والے ٹاپک کو ختم کر دیں. اگر آپ کو اسٹرائک ریٹ بھی چاہیے اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکنیکل بھی دیکھنی ہے, آج تو آپ کو کوئی اسٹرائک ریٹ نہیں چاہیے. کون کہہ رہا ہے کہ پکڑ جاتا, 3 کھلاڑی آؤٹ, 40 رن آپ کو چاہیے آخری 6 اوور میں, 7 وکٹیں باقی ہیں, وہاں سے آپ ٹاکنگ اباؤٹ ٹوڈے شاید بھائی ٹیم, یوزلیس سیٹ آف یار. آپ لوگوں نے خیالی ہوائیں بنائے ہوئے. اب 14 تاریخ کو یو ایس اے کا آئرلینڈ سے میچ ہے, 12 کو ان کا انڈیا سے, وہ شاید وہ ہار جائے.
14 तारीख को यूएसए का आयरलैंड से मैच है, यूएसए जीत जाए वो सुपर 8 में चले जाएंगे, हमको 16 तारीख का मैच खेलने की जरूरत ही नहीं है। आयरलैंड ने भी मैच जीता है ना इस वर्ल्ड कप के लिए, तो मुझे लगता है पाकिस्तान की बात करना ही फजूल है, किसी का हक मार रहे हैं हम। हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको स्क्वाड दिखा रहा हूँ, ऑप्शन क्या है आपके पास, इस ऑप्शन के साथ आप जीत कैसे सकते हैं? तो भाई ऑप्शन डाले ही नहीं ना, यही तो कह रहा हूँ, यही मेरा पॉइंट है। सिलेक्शन करने की बनाई है, उन्होंने ऑप्शन ही नहीं लिया। साइम अय्यूब बहुत टैलेंट है, आपको वर्ल्ड कप से पहले पता चल गया था नहीं चल रहा है, आप लेके गए, आपको रिप्लेस करने का मौका था, गलत डिसीजन। उस्मान खान मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि उन्होंने आज ये नहीं बोला 10 रन कम थे, 20 रन, एक बात रह गई, आज नहीं बोली। आज ये नहीं बोला कि बॉलर्स ने खराब बॉलिंग करी। हाँ, बॉलर्स में आज नहीं बोला। वो सवाल क्या कर रहे हैं रवि शास्त्री, जवाब क्या दे रहे हैं? मतलब सोचने वाली बात है, वो सवाल क्या कर रहा है। या तो ट्रांसलेटर ले लो कि वो ट्रांसलेट कर दे। सर मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ फेस सेविंग हो रही है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी नहीं सोच रहा है इस वक्त टीम के प्लेयर्स पे तो नहीं, मैं जो हाई मैनेजमेंट है, जिन्होंने टीम बनाई है, जिनका प्रोसेस चलता हुआ आ रहा था, जो मंजन बेच रहे थे और जो कंपनी की मशहूरी कर रहे थे ना, हमारे जैसे क्रिकेटरों को नहीं वो कन्विंस कर सकते कि हम लोग सही कर रहे हैं। हमें नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। अब मुझे एक बात बताएं, इमाद वसीम को भेजा 5वें पे, 23 बॉल खेला है, 15 रन किए हैं। अब मुझे बात बताएं, वो 7 बॉल जो एक्स्ट्रा खेला, 8 बॉल, अगर वो मेन बैट्समैन आता 8 रन से ही हम लोग हारे हैं ना। शायद स्ट्राइक रोटेट हो जाती ना, वो 2 बेचारा ले सकता था ना, वो शॉट लग रही थी, भागा नहीं जा रहा था। इससे बड़ी मेरे ख्याल से मैं अब क्या बोलूँ, अल्फाज खत्म हो गए हैं, इससे बड़ा ब्लंडर नहीं लग सकता जिसने भी डिसीजन लिया। गैरी क्या कर रहा, इतना एक्सपीरियंस, बड़ा नाम, कोच है, दुनिया की हर टीम की कोचिंग की हुई है। बाबर 5 साल से है, अजहर महमूद ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन 2 मैनेजमेंट का हिस्सा बने हुए हैं, वहां बैठा हुआ है, मंसूर राना। ये मेरे ख्याल से क्या करने के हमें, अगर ये 120 के प्लान नहीं कर सकते कि हमने कैसे चेज करना। नजीब ने जैसे बात की है बाबर की, नो डाउट, कोई भी मैच हो, आप बड़ा मैच हो, जो मेन प्लेयर होता है, नंबर 1 होता है, उसको फिनिश करना चाहिए। कोहली की मिसाल सबके सामने, उस जैसा कोई भी बन भी नहीं सकता जितनी उसकी परफॉर्मेंस है, जितने मैचेस उसने जितवाए हुए हैं। सही है। चले जी, बाबर आउट हो गए, 120 रन है, 50 पे 1 आउट है, तो बाकी बैट्समैन क्या कर रहे थे? बाकी को तो बोलने को के बाद अच्छा मौका था, इफ्तिखार के बाद अच्छा मौका था, इमाद के बाद शदाब को बॉलर खिलाया है। बासित भाई, ये सवाल पिछले मैच में भी था। बासित भाई एक एक करके ना मैं कह रहा हूँ, ये जो वीक स्क्वाड है ना, इसको जरा देख लेना। अब इसके बाद अगर आप विकेट कीपर्स पे आ जाए, रिजवान और आजम खान को पहले आप भी नाम लें, आप वो उस्मान भी है, उसको उन्होंने बैट्समैन में रखा हुआ है ना, वो गलत है ना, झूठ पे विकेट कीपर है, सही है ना। हमने उसको देखा है, हमने डोमेस्टिक में टाइम गुजारा है, आपने नहीं देखा होगा, हमने देखा है। वो देखे, वो 3 विकेट कीपर करता है, लेकिन वो एज अ बैटर डाला है उन्होंने, और विकेट कीपर्स में 2 रखे। पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, पहले आप प्लान कर रहे हैं आजम को विकेट कीपर करके रिजवान से फील्डिंग कराना, वही जो कामरान ने कहा है कि क्या आप बेवकूफ बना रहे हैं, एडजस्ट करने वाली बात। आज सबसे बड़ा मुजरिम मोहम्मद रिजवान है, बिकॉज उन्होंने ये गेम लेके जाना था एंड तक। मैं आपसे कह रहा था ना, की विकेट उनकी है, और गेम अवेयरनेस सबसे बड़ी बात है। बॉलें कितनी डॉट खेली, उसके बाद भी रिजवान के आउट होने के बाद भी इफ्तिखार मैच आ रहे हैं 6 रन से, इफ्तिखार को कितनी। और सबसे बड़ी बात ये मैच अवेयरनेस, आप सबसे प्रीमियम बॉलर, उनका पिक ऑफ द बॉलर, सबको पता है सबसे खतरनाक बॉलिंग कराता है, उसके ऊपर बुमराह के ऊपर आप किस किस्म का शॉट खेल रहे हैं। सही है। फिर आप आ जाइए आपके ऑलराउंडर्स, इफ्तिखार अहमद को मतलब लोगों ने उनकी सीनियर होने की वजह से चाचा नाम कहना शुरू कर दिया। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि आखिरी पता नहीं कहीं न्यूजीलैंड वगैरह में कोई उन्होंने कोई अच्छी इनिंग खेली थी, नेपाल के अगेंस्ट खेली थी। अब ये नेपाल का क्या कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए इफ्तिखार। शादाब को आप ऑलराउंडर बना के उनकी बॉलिंग, जो उनसे मेन काम लेना, उसके लिए आप उनको छुपा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक जुमला कहूंगा प्लीज, शादाब को एज ऑलराउंडर लिया था ना, बॉलिंग नहीं कराई, तो साफ पता चलता है दोस्ती यारी निभाई है, जो सच है। आपने क्या उसको एज ए बैट्समैन सेलेक्ट करा था? बैट्समैन सेलेक्ट किया आपने, आप दोस्ती यारी निभा रहे हैं। ये पाकिस्तान की टीम है या दोस्ती यारी की टीम है? इसमें सबसे ज्यादा पता चलता है कि आपने
ان فارم پلیئر اسامہ کو آپ اسکواڈ میں تو لے کے جاتے, لے کے نہیں گئے کہ آپ کے پاس آپشن ہی نہ رہے. پھر آپ آ جائیے عماد وسیم, آج عماد وسیم نے کیا کیا, ٹرائی نہیں کیا, ایفرٹ ہی نہیں کی. جو شاہد بھائی کہہ رہے ہیں کہ رضوان کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی موقع تھا, وہ وہاں سے عماد لے کے جا سکتے تھے. افتخار کو اتنی فل ٹاسیں ملی, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میں کبھی کسی پلیئر کے لیے نہیں کہتا کہ اس کا چیپٹر ختم ہونا چاہیے. ایک آنکھ کھولنے کے لیے ایک جملہ اور کہوں گا پلیز. ابرار کا کیا مجسمہ بنانے کے لیے لے کے گئے؟ نہیں, بھروسہ ہی نہیں, آپ نے کوئی میچ ہی نہیں دیا اس کو, ایک میچ نہیں دیا. وہ ان کے قبیلے کا نہیں ہے, کسی کا دوست نہیں ہے, دوست نہیں ہے. دیکھیں یہ ٹیم, میں پھر کہوں گا, اس ٹیم میں پالیٹکس ہے, اس ٹیم میں گروپنگ ہے, یہ ایک دوسرے کو ہی پسند نہیں کرتے. جو 6 مہینے پہلے بیٹھ کے ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے تھے وہ آج ٹیم میں ساتھ ہے, تو ماحول کیسے اچھا ہوگا؟ تو یہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, ورنہ یہ جنہوں نے بابر کو کپتانی سے ہٹایا تھا انہوں نے دوبارہ رکھا ہے. جی پہلے تو سوال ان سے بنتا ہے. بالکل ان سے سوال بنتا ہے. اور پہلے بات یہ تھی کہ پاکستان ٹیم ہارتی تھی تب بھی آپ کو لگتا تھا کہ ٹیم ایک پیج پہ ہے. آج یہ ایک پیج پہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. سب اپنے لیے کھیل رہے ہیں, سب یہ چاہ رہے ہیں کہ بس میری پرفارمنس نظر آ جائے. میرا سوال یہ ہے, آج اپنے لیے ہی کھیل لیتے تو بھی نکل جاتے. آپ 2 لڑکوں کو ریٹائرمنٹ سے واپس لے کے آئے, محمد عامر کو اور عماد وسیم کو. ان تمام لڑکوں کے ساتھ آپ نے زیادتی کی جو ڈومیسٹک کرکٹ میں رنز بنا رہے ہیں, وکٹیں لے رہے ہیں. آپ نے ان کے ساتھ بری طرح زیادتی کر دی اور ان دونوں کو آپ ریٹائرمنٹ سے واپس لائے. کیا نتیجہ نکلا آج؟ عماد وسیم کیا بھاگا نہیں جا رہا تھا اس سے. مطلب آپ کی سلیکشن کمیٹی کا ایفرٹ کی نا باؤنڈری, لیکن افتخار نہیں کر سکتے. مجھے ایک بات بتائیں, یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے ڈیفرنٹ رول ہے, ہر کسی کے لیے ڈیفرنٹ رول ہے. ورلڈ کپ کی نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں پچھلے 4-5 سال سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ 4-5 سال سے چلتا ہوا آ رہا ہے. میں اس ڈریسنگ روم میں, اس ٹیم میں 14-15 سال ایسے نہیں کھیلا, اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں. اور اس سے زیادہ فیور, جو کامی بات بول رہے ہیں, اس سے زیادہ فیور, اس سے زیادہ یاری دوستی میں نے نہیں دیکھی. ہمارے ٹائم پہ بھی ہوتی تھی 2 سے 3 میچ 4 مل جائیں گے, 20 میچ نہیں ملتے تھے. یہاں پہ صاف پتا چل رہا ہے کہ پاکستان کی کرکٹ اپنے گرفت میں کی ہوئی ہے, کرکٹ سے بڑے بنے ہوئے ہیں, پروسیس کا بالکل بیڑا گرک کر دیا ہوا ہے ڈومیسٹک کرکٹ پلیئروں کا, اپنی ایگو کی وجہ سے. یہ عمر نہ آ جائے, احمد شہزاد نہ آ جائے, وہ نہ آ جائے, نیازی نہ آ جائے, صاحبزادہ فرحان نہ آ جائے, حسیب اللہ نہ آ جائے, ان کا کیا قصور ہے جو باقی کھیل رہے ہیں ڈومیسٹک. اور شاید اگر آپ سے, اگر 120 بالوں پہ 120 رن چاہیے, آپ سے رن بال نہیں بن رہا, آپ سے فل ٹاک پہ شاٹ نہیں لگ رہے, تو پھر یہ کوئی, اب میں جملہ کو نکل جائے, یہ فضول بات ہو گئی. پھر آپ پچ کو تو قصور, پھر آپ میں مسئلہ ہے نا, پھر پچ کا پرابلم نہیں ہے نا. پھر آپ کو کھیلنا چاہیے. سمپل ٹارگٹ تھا, بالکل سمپل ٹارگٹ تھا, سکون سے آپ رن بناتے ہیں. لیکن آپ ایسا لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں آپ نے ہوا بنا لیا 120 رنز کے ٹارگٹ کو. بابر اعظم اچھا خاصا کھیلتے کھیلتے ایسا شاٹ مار رہے ہیں جو آپ سلپ میں سیدھا کیچ آپ دے رہے ہو. آپ کس طرح کی بیٹنگ کر رہے ہو؟ پھر اس کے بعد آپ نے میچ کنٹرول میں کر لیا اور رضوان نے ٹرننگ پوائنٹ آ گیا کہ آپ اچھا خاصا جیتا ہوا میچ. بمراہ پہ آپ چانس لے رہے ہو, اس طرح کا شاٹ مار رہے ہو اور آپ آؤٹ ہو رہے ہو. سلیکشن کمیٹی کا آپ کا کوئی سوال اٹھائیں, سلیکشن کمیٹی کا آپ کا کوئی سربراہ نہیں ہے, اتنی بڑی فوج ہے بھائی, یہ ٹیم بنائیے. آفیشیلی تو نہیں ہے نا, میں آفیشیلی کی بات کرتا ہوں. چلیں آفیشیلی وہ سینئر ٹیم مینیجر ہی سربراہ نہیں, میں جب کی بات نہیں کر رہا. جب وہاب ریاض چیف سلیکٹر بنا جی, اور سب دوسری جگہ سے سلیکٹر بنے, وہاب ریاض کا بیان پتہ کیا پریس کانفرنس میں, کراچی والوں خوش ہو جاؤ, میں نے اسد شفیق کو رکھا ہے, یہ کامی ساتھ بیٹھا ہوا تھا, پوچھ لیں. جی جناب, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں اس وقت ساتھ نہیں بیٹھا ہوا تھا, اس نے جب سلمان بٹ کا وہ کہہ رہے ہیں اس وقت آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا؟ نہیں, وہ تو خیر اس کی سٹیٹمنٹ ہے. میں پاکستان کا چیف سلیکٹر پریس کانفرنس میں بولے کراچی والوں آپ خوش ہو جاؤ. زیادتی کی بات ہے. کیا کسی نے اس وقت نوٹس لیا؟ یہ چھوڑیں, کسی نے یہ نوٹس لیا کہ پریس کانفرنس میں آ کے پلیئرز کہہ رہے ہیں کہ میں آٹومیٹک چوائس ہوں. جس کا دل چاہتا ہے وہ آ کے کہتا ہے میں اس نمبر پہ خوش نہیں ہوں, میں اس نمبر پہ خوش نہیں ہوں, میں یہاں کھیلوں گا, میں وہاں کھیلوں گا. حارث رؤف نے کہا تھا کہ میں آٹومیٹک چوائس ہوں, میں فٹ ہوں, تو میں آٹومیٹک چوائس ہے, میری پرفارمنس ہے. اچھا سیریسلی یہ میچ جو انگلینڈ کے خلاف کھیلا ہے, اس سے پہلے پی ایس ایل,
اور 4-5 میچز نکال کے دیکھ لے کیا پرفارمنس تھی. جب آپ ایسے اوپنلی اسٹیٹمنٹ دیں گے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی ٹیم مینجمنٹ نے اسی وقت اس کو فائن کیوں نہیں کیا, پوچھا کیوں نہیں, تم کون ہوتے ہو کہنے والے ایسے. اس سلیکشن کمیٹی کی سوچ بتاؤں آپ کو, محمد حارث کو ڈراپ کرا اور بولتے ہیں ہم نے ریسٹ کرایا ہے. محمد حارث جو ریسٹ نہیں تھا, وہ ڈراپ تھا, ریسٹ نہیں تھا. دیکھیں وسیم بھائی, میں معافی کے ساتھ یہ دنیا کو جو بولیں, الحمدللہ باسط علی وہ ساری چیزیں سمجھتا ہے. جو یہ پیچھے سوچ رہے ہیں نا, ایک جملہ ایسا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ملک کا نام بدنام ہو, بس اس لیے میں چپ ہوں. انٹینٹ نہیں ہے آپ مطلب مینجمنٹ میں, اور آپ ایسا جملہ بول رہے ہو پلیئروں کو جو غلط ہے. یہ پاکستان کی ٹیم ہے, آپ نے 2 سیارے کی ٹیم بنا دیا اس کو. اور شاید بھائی یہ تو آج کے میچ کے بعد نہیں, 7 دن پہلے شاید آپ کے پروگرام میں باسط علی بھائی کہہ رہے تھے یہ ذرائع ورائع کر کے نہیں, کہتے یار ہم نے اتنی کرکٹ دیکھی ہے کہ ہمیں باڈی لینگویج سمجھ میں آتا ہے, جس طرح تھرو جاتی ہے, جس طرح کوئی بالر پٹ رہا ہوتا ہے اور دوسرا آ کے پیٹ نہیں تھپتھپاتا, نظر آ رہا ہے کہ ٹیم 1 یونٹ نہیں ہے. اور اگر ٹیم 1 یونٹ نہیں ہے تو یعنی اگر 11 لڑکے کھیل رہے ہیں, ایک ٹیم نہیں کھیل رہی, یہ ڈیزاسٹر ہی کافی نہیں ہے. آپ نے سب سے بڑا جو غلط ڈیسیشن لیا, آپ نے صرف 2 مہینے پہلے اپنا کپتان تبدیل کر دیا, اس کو کپتان واپس لے آئے جو نہیں تھا پسندیدہ. 50 اوور ورلڈ کپ میں پتہ چل گیا تھا کہ بابر اعظم نے اپنی مقبولیت ٹیم میں کھو دی ہے ایز اے کیپٹن, اور بابر اعظم سکون سے گئے اور انہوں نے وہ کپتانی قبول کر لی. اچھے کردار کا, اچھے مزاج کا آدمی ہوتا ہے تو کہتا نہیں مجھے ہٹا دیا, آپ شاہین کو ہی کرنے دیں, میری ٹیم میں یہ یونٹی رہے گی. آپ نے وہاں سے ٹیم کو بالکل ڈیوائڈ کر دیا, کوشش کرتے رہے کہ ہاں نہیں ڈیوائڈ لیں گے, سب کچھ کہتے رہے, سب کچھ کرتے رہے. پھر آپ نے 15 رکنی ٹیم اناؤنس کرنے میں ڈیڈ لائن کے موقع پر آپ نے 15 رکنی ٹیم اناؤنس کی. ایک فاسٹ بالر زیادہ رکھا, ایک اسپنر ایسا رکھا جس کو آپ کھلانا ہی نہیں چاہتے, ابرار احمد. ابرار عباس حافظی, شاہد بھائی پھر کیا فائدہ, وہ آل راؤنڈر ہے عباس حافظی. ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, شاہد بھائی نے بالکل صحیح بات کی ہے, لیکن میں پھر بولوں گا کہ اگر یہ ماحول ہے ڈریسنگ روم میں تو پھر یہ پاکستان کی ٹیم نہیں ہے. اور کیا, اگر اس کو ایسی چیزوں کو کنٹرول کس نے کرنا ہے, جو ڈریسنگ روم میں مینجمنٹ ہے, چیئرمین, ایسا کوئی بھی لڑکا ہو, کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, ٹیم سے باہر ہوگا. وسیم بھائی, ویسے دوسرے ایشو لے آتے ہیں, اس پہ سزائیں دے دیتے ہیں, باہر رکھ دیتے ہیں. جو ڈریسنگ روم کا ماحول, اس کی طرف دھیان نہیں ہے کسی کی, کیونکہ وہ آپ کے لاڈلے ہیں, آپ کے کلوز ہیں, آپ سے ملتے ہیں, اچھا ہے, آپ نے ان کا خیال رکھنا کیونکہ آپ کا وہ خیال رکھتے ہیں. ایسی ٹیم آپ نے بنائی ہوئی ہے. چیئرمین پی سی بی کو گمراہ کیا جا رہا ہے, غلط مشورے دیے جا رہے ہیں. یہ میں آج اگر وہ مجھے بولتے ہیں تو میں ثبوت دے سکتا ہوں. چھوٹی سی مثال دوں گا, ڈومیسٹک کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. لاسٹ ٹائم کی جو 2 چیمپئن ٹیمیں تھی نا, جو فائنلسٹ تھی, ان کے کوچز ہٹا دیے اس سال. ان ٹیموں کے, ایک کراچی, ایک فیصل آباد. کیوں؟ اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا, جس کو بھی لیتے ہیں بلاتے ہیں ایسے پیار سے جیسے ان کے بغیر کام نہیں ہوگا. جب نکالتے ہیں انفارم تک نہیں کرتے, بتاتے تک نہیں, جب اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں اس وقت بتاتے ہیں 2-3 ہفتے کے بعد. آپ یہ دیکھیں, رسپیکٹ دیکھیں کرکٹروں کی کیا ہے پی سی بی میں. اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی وجہ سے پی سی بی ہے, یہ نہیں سوچتے پلیئروں کی وجہ سے, پلیئروں کی وجہ سے پی سی بی ہے. ایسے ٹریٹ کرتے ہیں, ایسے کیا نام ہے, پلیئروں کو لے کے چلتے ہیں اپنے ساتھ. آپ مجھے بتائیں, یو ایس اے سے میچ آ رہے ہیں, یو ایس اے سے جو میچ آ رہے ہیں, کیا وہ انگلینڈ سیریز کی وجہ سے آ رہے ہیں, یہ مجھے بتائیں. ارے یہ بات نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ نے, No, I am still talking about the squad. آپ یہ ٹیم لے کے گئے ہیں, I won't be surprised. میں پچھلے جب 18 رکنی اناؤنس کی تھی